قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی، ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقے میں پوجے جانے لگے؟ اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جن سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے؟ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اس زمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو دنیا میں بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے کے لوگوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا بت شامل ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس دنیا پر آئے تھے۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک مدت تک حکومت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور اس کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹ آئیں۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج شروع ہوا جو آج تک یوں ہی جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستی کے ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود، نہ سوا کو، اور نہ یعوق اور نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمن میں ذکر ہوا ہے اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یعوث شیر کی شکل کا، یعوق گھوڑے کی شکل کا، اور نصر گدھ کی صورت کا تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس متعلق حافظ ابن شاکر نے حضرت شیش علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو ایک واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے اور انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھنا اور انہیں پسند کرتا تھا اور ان کی صحبت سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے۔ لیکن جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے اور یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی؟
وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں میں بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسی عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور پھر ان کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے ہوں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ موجود ہیں۔ شیطان کی تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور بزرگوں کی مورتیاں تراش کر انہیں عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے پیروں اور ہاتھوں کو چومو، اس سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ان کے آنے والی نسلوں نے ان کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ کرنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر بیٹھے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے خالق و مالک ہیں۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور اس طرح اس زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کے بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی وہاں لے گئے اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے۔ اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ود اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ ود کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے تھے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا، جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یعوس اور سوا کے بت بنا لیے اور وہ ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے۔ قرب قیامت کے قریب لوگوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کا آغاز بزرگ پرستی سے شروع ہوئی ہے۔